اس دفعہ کے الیکشنز بڑے عجیب سے ہیں، وائلنس بھی ہے، ہیٹ بھی ہے، گولی بھی چل گئی ٹرمپ کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ پہ. یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پالیٹکس اتنی ڈیویسو پہلے تھیں یو ایس میں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم؟ جی بہت بہت شکریہ زنیرہ، اٹس گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. دیکھیے سیاست کا کافی عرصے سے یہی ڈھنگ اور یہی ڈھب چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سائیکل ہے الیکشن کا، یہ کچھ آپ کو اس میں زیادہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس میں ظاہر ایک جو فیکٹر ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. اب آپ کو ہر چیز فوری طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ کہاں کیا واقعہ ہوا ہے، کس نے کیا کہا ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ معلومات ہو رہی ہیں اس وقت. چونکہ دو بڑی اہم اس میں باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو دونوں طرف جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ دونوں ہسٹورک ہیں. اگر آپ کملا ہیرس کا معاملہ دیکھیں تو، اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر آئیں ریپبلکن پارٹی کی طرف، تو اگین ایک بڑی تاریخی شخصیت ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. بالکل باہر سے تشریف لائے، ان کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، کبھی انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، کبھی کسی آفس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کوئی کسی نے ان کو سیریس نہیں لیا 2016 میں، لیکن وہ باقاعدہ الیکٹ ہوئے اور 4 سال بعد. لیکن پھر ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو زبردستی ہرایا گیا، اور تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک صدارتی امیدوار نے اور ایک جو سرونگ پریزیڈنٹ تھا اس وقت، اس نے نتائج کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس میں کافی جو ہے تشدد وغیرہ کے واقعات ہوئے، جس میں جو جنوری 6 کے جو واقعات ہیں، کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوا تھا. فیصل، وائی ڈو یو تھنک ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت غازہ کو لے کے لوگ خوش نہیں ہیں، یو ایس کے اندر بھی یو ایس کے باہر بھی، لیکن کیونکہ ہم الیکشن بات کر رہے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ووٹرز. لوگ خوش نہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ جو پولز آ رہے ہیں اور ویسے بھی جو پولز آ رہے ہیں وہ مستقل بتا رہے ہیں نیک ٹو نیک فائٹ ہے. تو ہاؤ ڈز دس ٹرانسلیٹ انٹو اے ریالٹی کہ ایک طرف کیٹاسٹرفی ہے، ایک ایسے امیجز آتے ہیں جس میں بچے بوڑھے سارے جینوسائڈ کا شکار ہو رہے ہیں، بٹ اسٹل اٹ از دا کنٹینویشن آف ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جو ابھی بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں، لوگ پھر ان کو ہی ووٹ کرنے کو تیار ہیں. کیا اتنا ارریلیونٹ ہے یو ایس فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ ان سب واقعات کے باوجود بھی ابھی بھی امریکہ کی جو میجورٹی ہے، دی میجورٹی آف ووٹرز، انہوں نے اس ٹریجڈی سے، فلسطین کی، جہاں اتنی میرا تو خیال ہے کہ آلموسٹ 45,000 ہو چکی ہیں جو شہادتیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں، تو وہ ان سے نہ صرف یہ لوگ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بلکہ اس کو اتنی اہمیت دے نہیں رہے. ایک اور آپ کو جو اصل بات جو بتاؤں جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوئی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے حوالے سے، ابھی 2 روز پہلے مشیگن اسٹیٹ، جہاں پر آپ کے ناظرین کو شاید معلوم ہوگا کیونکہ بہت زیادہ اس کا چرچا ہوا ہے، جہاں پر عرب اور مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور ابھی سے نہیں کئی سینکڑوں مطلب آلموسٹ 100 سال سے وہ وہاں رہتے ہیں. ان کی نسلیں 4تھی 5ویں نسلیں وہاں پروان چڑھ چکی ہیں. وہاں سے کانگریس کا ایک جو رشیدہ طلیب صاحبہ ہیں، وہ فلسطینی امریکی، وہ کانگریس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو میئرز وغیرہ ہیں، کونسل مین، بورڈ آف ایجوکیشن وغیرہ، کئی لوگ وہاں بہت متحرک ہیں، مسلمان اور عرب. تو وہاں پر جو کانٹے کا مقابلہ ہے مشیگن، اور اگر مشیگن اسٹیٹ اگر ایک طرف ہو جاتی ہے، اگر وہ جہاں جائے گی تو اس طرف بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ وہی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جیتے گا. اور ڈیموکریٹک پارٹی یعنی کملا ہیرس صاحبہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ مشیگن ان کے ہاتھ سے نکل جائے. اینڈ آف دا ڈے لوگ زیادہ کنونسڈ ہوتے ہیں کہ ان کو جو اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس میں کدھر سے فیور مل رہی ہے. بہت شکریہ فیض رحمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے.